وہاں پر بیٹھے ہیں اور آؤ بات آگے لے چلیں. فرمایا یہ تو دادا صاحب کی بات ہے. آپ چلے گولڑا کے تاجدار پیر میر علی شاہ حقیقی سید ہے. فرمایا آپ کو آقا صلی السلام نے فرمایا میرے علی میرا بیٹا ہے. فرمایا ان کی بات دیکھیں. فرمایا آج بھی لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں. فرمایا کہ دیکھو مہنگائی اتنی ہے آج بھی وہاں لنگر چل رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار کے جاتا ہے فرمایا جانے کے بعد دنیا ان کے قدموں میں. فرمایا اس سے بھی آگے چلے ہند الولی. فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کئی 100 سال کے بعد پیدا ہوئے حضور کے جانے کے بعد. فرمایا پھر آپ نے جب سفر کیا ہندوستان میں پہنچے تو اللہ نے عزت عظمت عطا فرمائی. فرمایا نگاہ میں یہ کمال تھا. فرمایا زبان میں یہ تحسین تھی. ہاتھ میں یہ کرامت تھی. قدموں میں یہ برکت تھی. فرمایا جس سمت جاتے چلے جاتے نگاہ کرتے جتنے قابل ہوتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. فرمایا یہ تو حضور کے غلاموں کی شان کا عالم ہو اور وہ تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا. فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اتنے سالوں کے بعد فرماتے ہیں اتنے سالوں کے بعد فرمایا اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے. 90 لاکھ کو کافروں کو کلمہ پڑھ کر مسلمان بنایا. تو بتاؤ پھر امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آگے آنے والا جو جمعہ ہے محرم الحرام میں ہوگا محرم شریف میں ہوگا. تو محرم کے حوالے سے آج یہ ابتدا کرتے ہیں فرمایا کہ امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. کچھ لوگ یہ آیات پڑھتے ہیں سورۃ شورى کے اندر آیت نمبر 23 ہے. فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا یہ آیات کہاں پر نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں محبت اور ہے مودت اور ہے اور محبت کب سے کرنی چاہیے کس سے کرنی چاہیے. مودت کا کیا نام ہے مودت سے کیا مراد ہے. مودت کیا چیز ہے کن سے پیار کیا جائے کس چیز کا حکم دیا ہے. فرمایا آؤ اگر اتنے عرصے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نگاہ اٹھائیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیں. اگر آپ اپنا لوٹا دے پورا دریا پورا وہ اس لوٹے میں آ جائے فرمایا پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا تو امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. فرمایا پھر آپ اگر غور کریں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا آپ کے ساتھ جو بت پڑے تھے وہ بھی کلام کرے. اگر آپ حکم دیں فرمایا کہ لڈو کھاؤ تو فرمایا بت کھانا شروع کر دے. آپ کی شان کا یہ عالم ہے امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. اگر آپ اتنے عرصے کے بعد اللہ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا کیا امام حسین پانی کے محتاج تھے کہ پانی کی ضرورت تھی. اگر آپ نہر فرات کو اشارہ کرتے چل کر قدموں میں آ جاتے. فرمایا یہ تو صرف امتحان تھا. اگر بیٹے کا امتحان ہو باپ یہ نہیں کہتا کہ آج آپ نے امتحان نہیں دینا. نانا بیٹا کوشش باپ کوشش کرتا ہے اپنے بیٹے کی تیاری کراتا ہے کیوں اس کا امتحان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مولا علی مشکل کشا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچا سکتے تھے تو اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچایا. مولا علی کرم اللہ کریم نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بچایا. آپ کہتے ہیں مشکل کشا ہے پھر کیوں نہیں بچایا. میں نے کہا جب بیٹے کا امتحان ہو تو باپ اس میں رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ باپ کہتا ہے بیٹا امتحان میں کامیاب ہونا ہے. پر میں امتحان میں ناکام نہیں کامیاب ہونا ہے. یہ امتحان تھا پر میں جو روز حضرت سے پر میں لکھا گیا تھا کہ امام حسین نے امتحان دینا تھا. پر میں آپ کی تربیت کرنے والے کوئی عام ہستی نہیں تھی. آج کا باپ نہیں تھا کوئی عالم کوئی پیر نہیں تھا. پر میں صحابی رسول نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار نے خود ان کی تربیت کروائی. پھر وہ آپ ناکام کیسے ہو سکتے. پر میں اب بہت خوبصورت ایک واقعہ پر میں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سید بھی نہیں ہیں صرف حضور کے غلام ہیں اللہ کے ولی ہیں. سید کا شان اور ہے بلا اور بڑا ہے. یہ اللہ کے فقیر کی بات سنا رہا ہوں. توکل شاہ امبالوی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا جنت میں
اتنا بڑا درخت ہوگا، بندے کو 5 سال لگیں گے وہ درخت پہ چڑھے گا، پھر 500 سال لگیں گے نیچے آئے گا۔ فرمایا جو مسئلہ بیان کر رہے تھے، پوچھنے والے نے کہا یہ بھی اس کے لیے انعام تو نہ ہوا، یہ تو سزا ہوئی۔ جو بندہ 500 سال اوپر چڑھے، 500 سال لگے نیچے آئے، فرمایا یہ اس کا انعام تو نہیں، یہ تو سزا ہے۔ تو کچھ اموال کہنے لگے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر ایک شبول کا درخت تھا سامنے۔ فرمایا جب آپ یہ مسئلہ سمجھا رہے تھے، فرمایا نانا ایسا نہیں ہوگا، فرمایا جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، فرمایا درخت سامنے ہوگا، پھل اس کے سامنے ہوگا، اشارہ کرے گا اور ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ فرمایا یہ انعام اللہ جنتی کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب دوسری بات آئی، فرمایا کہ آپ اس بات پہ غور کریں، یہ مسئلہ سمجھیں۔ فرمایا یہ درخت دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ایسے سامنے درخت ہوگا، ایسے سامنے ان کے درخت ہوگا جو جنتی جنت میں ہوں گے۔ فرمایا درخت بھی سامنے ہوگا، پھل بھی سامنے ہوگا۔ جب جنتی تمنا کرے گا، فرمایا جس چیز کی تمنا کرے گا، فرمایا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ فرمایا جب کھائے گا، فرمایا نکار کی صورت میں، فرمایا ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ فرمایا یہ جنتیوں کو اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ مولانا کرم اللہ جو کریم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی نماز ہوگی؟ آج ہم بڑے نماز پڑھنے والے ہیں، بہت نماز سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک پروفیسر ہے منیجر، فرمایا اس کا ایک کلپ آیا کہ وہ خوبصورت واقعہ ہے۔ فرمایا اس نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں ایک دن میں ٹک ٹاک چلا رہا تھا، اس کے اوپر ایک ویڈیو آئی، میں نے دیکھی اس کے اندر کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہنے والا کہہ رہا تھا جو بندہ صبح کی نماز ادا نہیں کرتا وہ تو منافق ہے۔ فرماتے میں نے آگے کر دیا، جیسے کوئی اچھی چیز آتی ہے بندہ آگے کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے تو گانے سننے ہیں۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا، جب میں نے سنا میں نے کہا یہ ایسے کہہ رہا ہوگا۔ فرماتے پھر میں نے حدیث ڈھونڈی، اس نے کہا کہ حدیث سے مبارکہ ہے، حضور کا فرمان ہے، فرمایا منافق پر عشاء اور صبح کی نماز بھاری ہے، وہ منافق ہے۔ فرماتے 15 سال گزر گئے تھے، میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، 15 سال۔ فرماتے کیوں؟ ہم نے ڈیوٹی پہ 8 بجے جانا ہوتا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے، الارم لگاتے 7 بجے، پھر ہم کھڑے ہوتے، ڈیوٹی پہ چلے جاتے، نماز جاتی رہی۔ فرماتے جب میں نے سنا، پھر میں نے بخاری کے اندر تلاش کیا، وہ حدیث